ادھر آ جائیے ادھر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. آج اسی آیت مبارکہ سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. بشاپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے. دیکھیں، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا دوسرا نام ہے اور دین پر عمل کرنے والوں کی زندگی ہمیشہ متوازن رہتی ہے. افراط و تفریط سے ہٹ کر جو درمیانی راستہ ہوتا ہے، جو بیچ والا راستہ ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الامور محدثاتها، کہ بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ انسان درمیانی راستے کو اپنائے. بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ انسان درمیانی چال کو اپنائے. دیکھیں، دنیا کے اندر ہر انسان کے ذمے دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت کے حقوق کا ادا کرنا، اور دوسری ذمہ داری ہوتی ہے اللہ رب العزت کے بندوں کے حقوق کا ادا کرنا. جو بندہ دونوں طرح کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا، اسی کی زندگی ہم سب کے لیے مثال اور نمونہ بن سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دونوں طرح کے حقوق ادا کر کے دکھائے. آپ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی دیکھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی دیکھ لیں. آپ کے مسجد کے طور و طریق کو دیکھیں یا آپ کا گھر کا رہن سہن دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حقوق کو پورے طور پر ادا فرمایا. آج کل میرے پیارے بھائیوں، یہ بات بڑی کثرت سے دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے بعض بھائی نماز کے، روزے کے، عبادت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی باتوں سے دوسروں کا دل جل جاتا ہے، ان کے عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. وہ جب بات کرتے ہیں تو اس انداز میں کرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لوگوں کے دلوں پر چھری چلا رہے ہیں. ان کی باتوں سے دوسروں کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو دوسرے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل و رسوا کر دیا کرتے. اسی طرح ہمارے بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں جو خوش اخلاقی کے بڑے نعرے لگاتے ہیں. یہ کہیں گے کہ ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یہ کہیں گے کہ انسان کو ایسا اچھا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے، اس کو لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا چاہیے. لیکن ان بیچاروں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں، ان کے پاس قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے وقت نہیں. تو
تو میرے پیارے بھائیوں، مریض وہ بھی ہیں اور مریض یہ بھی ہیں، بیمار یہ بھی ہیں اور بیمار وہ بھی ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک نے اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا نہیں کیا اور دوسرے نے اللہ رب العزت کے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ یہ دونوں اگر صحیح معنوں میں اچھے ہوتے تو پھر دونوں حقوق کے ادا کرنے والے ہوتے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ، آپ ہمیں اپنے رب کے بھی حقوق ادا کرنے والا بنا دے اور رب کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ اگر آپ یہ دعا مانگیں گے اور ایسی زندگی اللہ رب العزت آپ کو نصیب فرما دیں گے تو یقین جانیں دنیا میں ہی آپ کو جنت کا مزہ آنے لگے گا۔ دیکھیں عبداللہ ابن انیس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پکار کر فرمائیں گے کہ کوئی جنتی جنت میں اور کوئی جہنمی جہنم میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ حقوق والوں کو ان کے حقوق ادا نہ کر دیے جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بنی اسرائیل کے اندر 7 سال تک قحط پڑا ہے، اور قحط بھی اتنا زبردست پڑا ہے کہ لوگوں نے مردار تک کھا لیے۔ لوگ پہاڑوں پر جاتے، لوگ گڑ گڑاتے، التجا کرتے کہ رب کریم آپ ہمارے اوپر رحم کھا لے، رب کریم آپ ہمارے اوپر ترس کھا لے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول نہ فرماتے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجی اور یہ فرمایا کہ موسیٰ، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ ان کی دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ یہ اللہ رب العزت کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بن جائیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں اور معاشرے میں رہتے ہوئے انسان سے غلطی ہو سکتی، انسان سے غلطی کا ہونا ممکن ہے۔ آپ باورچی خانے کے اندر برتن دھونے کے لیے بیٹھ جائیں تو برتن دھوتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، ممکن۔ دیکھیں، 2 آدمی بڑے تجربے کار ڈرائیور ہیں، 2 آدمی بڑے ہی ماہر ڈرائیور ہیں، لیکن ان کی گاڑیوں کا بھی آپس میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور ایسا ہونا ممکن ہے۔ تو اگر 2 بڑے ماہر تجربے کار ڈرائیور کی گاڑیوں میں آپس میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو بالکل یہ بھی ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے 2 اچھے انسانوں کے درمیان بھی آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے اور ایسا ہونا ممکن بھی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو جلدی معاف کر دیا کرے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کر دیا کرے۔ آپ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے بندوں کی غلطی کو جلدی معاف کرے گا، اللہ رب العزت آخرت میں اپنے اس بندے کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، کوشش کیا کریں کہ جلدی معاف کر دیں، اپنے دل سے بات ہی نکال دیا کریں، اپنے دل کے اندر بات نہ رکھا کریں، اپنے دل کے اندر رنجش نہ رکھا کریں، اس لیے کہ یاد رکھیں دلوں سے رنجش دور کر دینے سے ہمارا جو سینہ ہے وہ سینہ کینے سے پاک ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اپنے دلوں کے اندر رنجش رکھیں گے تو میرے پیارے بھائیوں یہی رنجشیں آگے چل کر کے کینہ بن جاتی، اور کینہ شریعت کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، اللہ رب العزت کی نگاہ میں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ، آپ ہمیں سینہ بے کینہ عطا فرمائیے۔ سینہ بے کینہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، آپ ہمیں ایسا سینہ عطا فرمائیے
جس سینے کے اندر آپ کے کسی بندے کے خلاف بغض نہ ہو، آپ کے کسی بندے کے خلاف نفرت نہ ہو، آپ کے کسی بندے کے خلاف غیظ و غضب نہ ہو، آپ کے کسی بندے کے خلاف دشمنی نہ ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ دل کے اندر کینہ رکھنا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں۔ ایک مسلمان کو اپنے سینے کے اندر کینہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو اسے جلدی معاف کر دینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ۔ اور اس امت کے اولیاء کرام نے تو معافی کی ایسی ایسی مثال قائم کی ہیں کہ میرے پیارے بھائیوں، بندہ سن کر کے حیران رہ جاتا ہے۔ ایک ایسی ہی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، ہمارے دلوں کی رنجشیں دور ہوں گی اور ہم میرے پیارے بھائیوں اپنے بھائیوں کو معاف کرنے والے بنیں گے۔ دیکھیں، ہم نے اپنے اکابر کی زبانی یہ واقعہ سنا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ جو ہیں وہ حج کے سفر پر گئے، ایک راستے سے گزر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس تھیلے کے اندر حضرت کے کچھ پیسے تھے۔ ایک چور آیا، اس نے حضرت کے ہاتھ سے تھیلا چھینا اور بھاگ کر کے کھڑا ہوا۔ لیکن دیکھیں، جب بھاگتا بھاگتا کافی دور پہنچ گیا تو کافی دور پہنچ کر اچانک اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں کی بینائی اللہ رب العزت نے چھین لی۔ اب اس چور نے رونا شروع کر دیا، اس چور نے چلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ابھی میں نے اللہ رب العزت کے ایک بندے کا ایک تھیلا چھینا ہے جس کے اندر شاید اس کے کچھ پیسے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کوئی مقرب بندہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کوئی پیارا بندہ ہے۔ اس کا تھیلا چھیننے کے بعد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا، یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ کہنے لگا کہ فلاں جو نائی کی دکان ہے، حجام کی دکان ہے، اس نائی کی دکان کے پاس یہ واقعہ پیش آیا۔ لوگ اس کو لے کر کے اس حجام کی دکان کے پاس پہنچے اور جا کر کے اس حجام سے کہا کہ بھائی اسی صحت کے اور اسی شکل کے کوئی اللہ رب العزت کے بندے آپ کے یہاں سے گزرے ہیں، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ وہ حجام کہنے لگا کہ بھائی میں انہیں جانتا تو نہیں، لیکن ہاں اتنا پتہ ہے کہ وہ نمازوں کے اوقات میں یہیں سے آتے جاتے ہیں، اگلی نماز کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر تشریف لائیں گے۔ یہ لوگ ان کی انتظار میں بیٹھ گئے۔ دیکھیں، جیسے ہی اگلی نماز کا وقت آیا، وہ اللہ رب العزت کے نیک بندے نماز کے لیے تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو پکڑ کر ان کی خدمت میں لے گئے۔ اس چور نے ان کے ہاتھ پکڑے، ان کے پاؤں پکڑے، ان کے سامنے رونے لگا، ان کے سامنے گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اپنی غلطی پر انتہائی نادم ہوں، انتہائی شرمندہ ہوں، اس گناہ کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، آپ اپنے پیسے لے لیں اور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر مجھے معاف فرما دیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ جب چور نے یہ جملہ سنا کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا تھا، تو چور جو ہے وہ بڑا ہکا بکا رہ گیا، بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ میں نے آپ کا تھیلا چھینا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ کہنے لگے کہ ہاں حقیقت میں پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ وہ چور کہنے لگا کس وجہ سے؟ کہنے لگے کہ بس مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ وہ چور کہنے لگا کہ وہ حدیث مبارکہ مجھے بھی سنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کو سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر ہمارے درمیان آپس میں جھگڑے بھی ہیں اور حقیقت میں سامنے والے نے ہمارا حق مار رکھا ہے،
تب بھی ہم جو ہے وہ دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں گے۔ دیکھیں وہ بزرگ فرمانے لگے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ گئے، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، اور وہ حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں جب میری امت کا حساب و کتاب لیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے پاس رہوں گا جب تک کہ میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات آئی، اگر تو نے آج اس چور کو معاف نہ کیا تو کل آخرت میں تیرا اور اس چور کا یہ مقدمہ بھی بارگاہ ربانی میں پیش ہوگا، اور جتنی دیر تیرے اس مقدمے میں لگے گی اتنی دیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے باہر رہنا پڑے گا، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے باہر رہے۔ اس لیے میں نے فوراً تجھے معاف کر دیا کہ نہ میرا یہ مقدمہ آخرت میں پیش ہوگا اور نہ ہی ہماری وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر جنت سے باہر کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اکابر نے تو معافی کی ایسی ایسی مثال قائم کی ہے۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وقت ہو چلا ہے، آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور بھی تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں سے کینے کو دور فرما دے اور ہم سب کو آپس میں پیار محبت سے بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا